عام طور پہ مسلمانوں کا اور مومنوں کا اس وقت بہت ہی برا حال تھا، وہ غم سے بے حال تھے، وہ صدمے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو لے کے امت مصطفیٰ صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن معاویہ کا کیا حال تھا؟ آئیے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے تعلق سے، کہ جب آپ کی تدفین کو رکوایا تو مروان نے معاویہ کو ایک خط لکھا۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 243۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ مروان نے معاویہ کی طرف خط لکھا کہ بنی ہاشم نے چاہا تھا کہ حسن کو رسول اللہ کے پاس دفن کریں، اور سعید بن العاص بھی اس معاملے میں بنی ہاشم کا ہم نوا ہو گیا تھا، لیکن میں نے عثمان مظلوم کی وجہ سے انہیں روک دیا کہ عثمان تو جنت البقیع میں دفن ہو اور حسن رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو جائے۔ اصل جو چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اگلی سطر ہے۔ معاویہ نے شکریہ کا خط اس طرف لکھا مروان کی طرف، اور سعید بن عاص کو معزول کر کے مروان کو مدینے کا حاکم بنا دیا۔ یہ معاویہ کیسے حاکم بناتا تھا لوگوں کو؟ اہل بیت کی دشمنی دیکھ کر، کون کتنا اہل بیت کا دشمن ہے اسے اتنا بڑا عہدہ دیا جائے۔ تو یہ تو امام حسن علیہ السلام کی تدفین کو روکنے کی بات ہے کہ جب امام حسن کی تدفین کو روکنے کی خبر معاویہ کو ملی تو وہ بحال ہو گیا، وہ خوش ہو گیا، وہ موج میں آ گیا، اتنا کہ اس نے سعید بن عاص کو مدینے کی گورنری سے، مدینے کی حاکمیت سے معزول کر کے مروان کو مدینے کا حاکم بنا دیا۔ اب آپ کی خدمت میں وہ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر شکر کے سجدے کیے، یہاں تک کتابوں کے الفاظ ہیں۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں، اور میں چند ایک کتابوں سے وہ جملے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جلد 7 صفحہ نمبر 141، حدیث نمبر 17321۔ دوسری کتاب ہے معجم الکبیر طبرانی جلد 2 صفحہ نمبر 307، حدیث نمبر 2562۔ تیسری کتاب ہے سنن ابی داؤد جلد 4 صفحہ نمبر 193، حدیث نمبر 4131۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ مسعودی مروج الذہب جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 365۔ پانچویں کتاب ہے حیات الحیوان جلد 1 صفحہ نمبر 202۔ چھٹی کتاب ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 400۔ ساتویں کتاب ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 244۔ آٹھویں کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، اس کا جو پرانا ایڈیشن ہے، جو قدیمی نسخہ ہے، اس کی جلد 2 ہے صفحہ نمبر 129، اور نیا ایڈیشن صفحہ نمبر 164۔ نویں کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ صفحہ نمبر 190۔ 9 کتابیں کہ معاویہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو مصیبت نہیں سمجھتا تھا، اس پہ اس نے خوشی کے سجدے کیے، شکرانے کے سجدے کیے، اس نے نعرے لگوائے، اس نے مجمع بلایا، اس نے موج مزہ کی۔ اب میں کچھ چند کتابوں سے آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سنن ابی داؤد جلد 4 صفحہ نمبر 193، حدیث نمبر 4131۔ لکھتے ہیں کہ مقدام بن معدی معاویہ کے پاس آئے، اور معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ مقدام کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ لکھا ہے کہ یہ معاویہ کے پاس آئے اس وقت جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی شام میں، تو اس وقت مقدام گئے معاویہ کے پاس، اور معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اب یہاں پہ ایک آدمی کہہ دیا، دوسری کتابوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک آدمی کون ہے۔ جب مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ تو مقدام نے کہا کہ میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا تھا یہ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں۔ یہ سن کر معاویہ کا ایک چمچہ تھا اس دربار میں، اب یہ کہا جا سکتا ہے چائے سے زیادہ کٹلی گرم، تو اس ملعون نے، اس خناس نے کیا کہا، نعوذ باللہ، کہ حسن ایک آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ تھا، انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ یہ ہیں آپ کے مامو جان اور مامو جان کے بھانجے۔ معاویہ کے دربار میں کیسی تعلیم دی جا رہی تھی کہ معاویہ کے چمچے چپاٹے چیلے امام حسن علیہ السلام کی توہین کرتے تھے۔ جب وہ محفلوں کے اندر امام حسن علیہ السلام کی اتنی توہین کر سکتے ہیں تو یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ نجی محفلوں میں امام حسن علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے، وہ خاندان رسول کو کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے۔ اب یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مسند احمد بن حنبل سے اور دیگر کتابوں سے۔ امام ابی داؤد نے تو نام چھپا دیا، لیکن مسند احمد بن حنبل میں امام احمد نے نام نہیں چھپایا۔ مسند احمد بن حنبل جلد 7 صفحہ نمبر 141 اور حدیث نمبر 17321 فرماتے ہیں کہ جب مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو معاویہ نے پوچھا کہ کیا آپ اسے عظیم مصیبت سمجھتے ہیں؟ کیا آپ حسن کی موت کو، حسن کی شہادت کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اسی روایت کو معجم الکبیر طبرانی میں بھی بالکل واضح الفاظ کے ساتھ لکھا ہے۔ معجم الکبیر طبرانی جلد 2 صفحہ نمبر 307 حدیث نمبر 2562، یہاں پر بھی وہی روایت ہے۔
الفاظ بھی وہی سیم ہے کہ جب مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو معاویہ نے حضرت مقدام سے کہا کہ کیا اس کو مصیبت دیکھتے ہو؟ اب میں کچھ حصہ آپ کو تاریخ مسعودی اس کا میں آپ کو تھوڑا سا حصہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ مروج الذہب جلد 1 حصہ 2 صفحہ نمبر 365 فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جب معاویہ کے پاس پہنچے، اس دوران جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر شام پہنچی معاویہ کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد سے نعروں کی آوازیں، نعرہ تکبیر کی آوازیں، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ یہ نعرے سن کر فاختہ بنت قرظہ بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف گھر سے باہر آئی اور اس نے معاویہ سے پوچھا، یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے معاویہ کے لیے وہ میں نہیں کہوں گا، میں صرف نام لوں گا کیونکہ یہ لقب صرف مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے، امیر المؤمنین۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ معاویہ آپ کو اللہ خوش رکھے، آج ایسی کیا خبر آئی ہے جو آپ اس قدر خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں؟ پتا چلا خوشی سے وہ نعرے خوشی سے لگ رہے تھے۔ فاختہ کے جواب میں معاویہ بولا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی ہے۔ فاختہ نے جب یہ سنا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر رونے لگی، پھر بولی آہ سید المسلمین، ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ انہوں نے افسوس سے انا للہ پڑھا اور کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے وفات پا گئے۔ معاویہ نے کہا ہاں یہ درست ہے، لیکن تو اس طرح کیوں رو رہی ہے جیسے تیرا کوئی رشتہ دار مر گیا ہو؟ یہ آپ کے ماموں جان ہیں معاویہ۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کے اس کے حال حوال دیکھیں، اس کی خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں امام حسن کی شہادت کی خبر سن کے۔ اور جس وقت عبداللہ ابن عباس معاویہ کے پاس پہنچے تو وہ ان سے بولے اے ابن عباس، میں نے سنا ہے کہ حسن وفات پا گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ بالکل انجان بن گیا بیچارہ۔ تو ابن عباس نے کہا جی ہاں، لیکن کیا آپ ان کی وفات کی خبر سن کر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے؟ تو معاویہ نے جواب دیا ہاں، یہ انہی کی تو خوشی کے نعرے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خوشی میں معاویہ نعرے لگوا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک مصیبت اس وقت آئی تھی جب سید المرسلین امام المتقین رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد سید الاوصیاء رخصت ہوئے یعنی مولا علی علیہ السلام۔ ہم نے یہ سب مصائب رضائے الہی سمجھ کر جھیلے ہیں۔ ابن عباس کی زبان سے یہ سن کر معاویہ یہ بولا ابن عباس تمہارا برا ہو، میں نے کچھ ایسی بات تو نہیں کہی جس پر تم اتنا بگڑ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس نے انہیں بتایا کہ ہمارے لیے خاندان رسول کا ہم سے جدا ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور معاویہ نے جب یہ سنا، جب عبداللہ ابن عباس نے اسے روکا ٹوکا اور اس کا منہ توڑا، جب اس کی ناک کاٹی کہ تو یہ کیا کر رہا، تو معاویہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس تم مجھ پہ اتنا بگڑ رہے ہو، مجھ پہ گرم ہوتے ہو، جبکہ میں نے تمہیں کچھ ایسا برا تو نہیں کہا۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ خوشی منانا معاویہ کے لیے یہ کوئی نیکی کا عظیم کام ہے۔ اگلی روایت کا حصہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاریخ ابو الفدا سے، جلد 2، یہ قدیمی نسخہ ہے، یہ دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 129۔ کیا لکھا ہے کہ جب معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت امام حسن کا انتقال ہوا تو معاویہ سجدہ شکر بجا لایا اور خوش ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگلی کتاب امام حسن اور خلافت راشدہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 190 پہ اسی لفظوں کے ساتھ کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر جب معاویہ کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لایا۔ تو یہ ہے آپ کے ماموں جان کہ جسے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر موج آ جاتی ہے۔ خدا لعنت کرے اس خناس